میرا نام کاشف ہے۔ میں آپ کو سیدھا اس صبح لے چلتا ہوں جب ہماری دنیا اجڑ گئی۔ صبح فجر کا وقت تھا۔ میں نے عدیل بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، آواز لگائی، عدیل بھائی فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا دل گھبرایا۔ میں نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ عدیل بستر پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ میں نے اسے کاندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ عدیل اٹھو۔ وہ نہیں ہلا۔ میں نے پاس پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اس کی پلکیں تک نہیں جھپکی۔ وہ زندہ تھا، سانسیں چل رہی تھی، لیکن وہ ہمارے بیچ ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ آخر اس رات اور اس سے پہلے کی راتوں میں کیا ہوا تھا؟ عدیل شروع سے ایسا نہیں تھا۔ وہ نمازی تھا، پڑھائی میں تیز تھا، لیکن پچھلے 6 مہینوں سے اس پر مخلوقات کو قابو کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ اسے کہیں سے ایک لال کپڑے میں لپٹی پرانی کتاب ملی تھی۔ جب بھی وہ کتاب کھلتی تھی، پورے کمرے میں ایک عجیب سی بدبو پھیلتی تھی۔ وہ کہتا تھا، کاشف بس 40 دن کی بات ہے، پھر میں ان چیزوں کو غلام بنا لوں گا۔ اس نے شہر کے باہر والے ویران قبرستان کا انتخاب کیا اور وہاں چلنا شروع کیا۔ شروع کی راتیں تو ٹھیک گزری، لیکن 10ویں رات کے بعد عجیب واقعات شروع ہو گئے۔ ایک صبح جب وہ واپس آیا تو بہت خوف زدہ تھا۔ اس نے بتایا، کاشف آج رات میں حصار میں بیٹھا تھا کہ اچانک زمین سے سرسراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میرے حصار کے باہر ہزاروں کی تعداد میں کالے بچھو جمع تھے۔ وہ سرکل کے اندر آنا چاہتے تھے۔ چاروں طرف بچھو جمع تھے، لیکن حصار انہیں روک رہا تھا۔ وہ ساری رات وہیں پھنکار رہے تھے۔ پھر 18ویں رات آئی۔ یہ واقعہ سن کر میں بھی ہل گیا تھا۔ عدیل نے بتایا، ایک رات اندھیرے میں ایک برقع پوش عورت آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک مٹی کا پیالہ تھا۔ وہ حصار کے پاس آئی اور بولی، بیٹا تم تھک گئے ہو، یہ دودھ پی لو۔ عدیل کہتا ہے کہ اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ حصار سے باہر نکلے اور اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ لے لے، لیکن جیسے ہی اس نے غور سے دیکھا، اس عورت کے پیر الٹے تھے اور برقعے کے اندر سے اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ عدیل نے اپنا وظیفہ جاری رکھا، پھر اچانک سے وہ عورت غائب ہو گئی۔ اس کے بعد 21ویں رات کو ایک ایسا واقعہ ہوا۔ عدیل صبح گھر آیا اور مجھ پر غصہ کرنے لگا، کاشف تم رات کو قبرستان کیوں آئے تھے؟ تم مجھے بلا رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا، بھائی میں تو گھر پر سو رہا تھا۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ وہ چیز میری شکل لے کر اسے حصار سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ عدیل کو پکارتی رہی، بھائی میری مدد کرو، میں پھنس گیا ہوں۔ شکر ہے عدیل باہر نہیں نکلا، لیکن 26ویں رات انہوں نے ایک ایسا جال پھینکا جس میں عدیل پھنس گیا۔ اس رات قبرستان میں گھوپ اندھیرا تھا۔ عدیل اپنی کچی قبر کے پاس حصار میں بیٹھا تھا۔ دل نے بتایا کہ وہ کچھ ہی لمحے بیٹھا تھا۔ دھند میں سے کچھ سائے نکل کر آئے، ایک میاں، ایک بیوی اور ان کی گود میں ایک چھوٹا بچہ، اور ان کے ساتھ رسی سے بندھا ہوا ایک گدھا تھا۔ وہ لوگ عدیل کے حصار کے پاس رک گئے۔ وہ آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اس عورت نے پوٹلی سے سوکھی روٹی دی، وہ کھا گیا۔ پھر وہ گھرایا، میری بھوک نہیں مٹی، مجھے تازہ گوشت چاہیے۔ اس عورت نے ٹھنڈے لہجے میں ساتھ کھڑے گدھے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، تو اس گدھے کو کھا لو۔ اور پھر میرے بھائی نے وہ منظر دیکھا
جو کسی انسان کے دماغ کی نسیں پھاڑنے کے لیے کافی تھا۔ وہ اب آدمی نہیں رہا تھا، اس کا جبڑا کھل کر سینے تک آ گیا۔ وہ زندہ گدھے پر لپکا، بالکل کسی بھوکے درندے کی طرح۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے اور گوشت کے پھٹنے کی آوازیں گونج اٹھی۔ وہ بلا اس گدھے کو کچا چبا رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہاں صرف خون اور ہڈیاں بچی تھی۔ پورا گدھا غائب ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے اپنا خون سے بھرا ہوا چہرہ اٹھایا اور کہا، میری بھوک ابھی بھی باقی ہے۔ اس بار اس عورت نے گدھے کی طرف نہیں بلکہ عدیل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولی، تو اب اسے کھا جاؤ جو قبر کے پاس بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی عدیل کی ہمت جواب دے گئی۔ پچھلی راتوں میں تو وہ بچ گیا تھا، لیکن اس منظر نے اسے پاگل کر دیا۔ موت کے ڈر سے وہ چیخ مارتا ہوا اٹھا اور حصار سے باہر کود گیا۔ یہی تو وہ چاہتے تھے۔ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ عدیل گھر کی طرف بھاگا، لیکن وہ مخلوقات پیچھے نہیں بھاگی، وہ بس وہیں کھڑے ہنستی رہی۔ عدیل ہامتا ہوا گھر آیا۔ اس وقت میں جاگ رہا تھا۔ عدیل نے سارا قصہ مجھے سنایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے بعد سے وہ ابھی تک نہیں جاگا۔ آج 3 مہینے ہو گئے۔ میرا بھائی میرے سامنے لیٹا ہے، سانس چل رہی ہے، لیکن اندر کوئی نہیں ہے۔ عامل صاحب کہتے ہیں وہ بھوکی بلا روز رات کو آتی ہے، اس کی بچی کچی زندگی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہی ہے۔ ہم نے ہار نہیں مانی، علاج چل رہا ہے۔ اس سے گزارش ہے میرے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، اور خدا کے لیے ان عملیات اور سفلی علم سے دور رہیں۔ ان کا انجام ایسی موت ہے جس کی کوئی قبر نہیں ہوتی۔